مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں، مختصر وضاحت کر دیں، تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں، ان کے حقوق بھی موٹے موٹے، پراٹھے کھا کھا کے، پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں، موٹے موٹے۔ تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، یہ شوہر کا بنیادی حق ہے، وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے، یہ بنیادی حق ہے شوہر کا، اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ۔ حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے، مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا، تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اسے ٹائم دے، یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ، 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ، 2 بجے تک، پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے، تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے۔ اچھا، جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نے بیان میں بات کی ہے نا بیوی کے حقوق کی، تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی، کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی کسی کو غلط شوہر ملتا ہے، کسی کو غلط بیوی ملتی ہے، تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا۔ اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو، لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے، میاں آتا ہے گھر میں، وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ، بیگم کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے، تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا۔ بھائی یہ موڈ اچھا کرو یار، تگا آ رہا برا آیا، ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا، کچھ دل پہ لے گئی، بہت کچھ سینسٹیو ہوتی ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھا ہے آدمی آئی، پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہہ رہا نا بھائی میں تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں۔ تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی ہوئی ہوتی، بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹھیک، بہت خوش قسمت ہے کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ، اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو، چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے، اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے، اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے، وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا ختم، نہیں بھائی آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے، اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے، باندھی تو نہیں ہے نا، تو بیوی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے، بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، آپ یوں کہہ دیں، یوں نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں، نصیحتیں جتنی مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں، زندگی کی گاڑی ایسی ہی چلتی ہے بس۔ مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے، میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی، میں کیا کروں، گھر ہی نہیں آؤ، گھر میں پنکھا نکلوا دو، اے سی لگوا دو، کس سے باندھے گی، رسیاں ختم کر دو گھر میں۔ بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بس اس کو انجوائے کرو، خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات، ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے، بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے، اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو، لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دڑ دڑ طلاقیں، یہ جگلیوں کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گے، انجوائے کرو اس کو، تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے، اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وقت بہترین مرہم ہے، اس کو گزارو، ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں۔ امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرا 4 شادیوں تھک کر کے نا، جیل امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے، صحیح ہے، دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دے دنا دن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے، 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو، اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر نہیں، چھاؤں میں۔ دنیا میں کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے، وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو، دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو، سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو،
تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا، نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا؟ جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں؟ جا کے ان کو میں بولا چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلائیہ آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا۔ اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے۔ میں بول دیتا، مجھے ڈیپورٹ کرتے، میرا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے کیا، میں تو یہیں رہنا ہوں، مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلیکٹ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا، کیونکہ ہمیں یہاں، ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی۔ ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے، بولو، ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے، وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے، تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں۔ باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ امریکہ جاؤ، آپ جاپان جاؤ، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے، تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی، بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے، تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، حق بات چھپانا، غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے، خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا، یہ ناجائز ہے۔ خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر، سمجھتے ہو؟ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو بے موقع بات، وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان اس کا زیادہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی تبلیغ، خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چار دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں، حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے آپ، تو اسی پہ قائم کر رہے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی۔ لوگ کنفیوز ہوں گے، کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو، کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں، حتیم تک، تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں؟ پورا بیت اللہ کور ہو جائے، تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا، وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھئی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں؟ چینج۔ اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی، تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا چھوڑو ایسے ہی رہنے دو اس میں، کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا، پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے۔ آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا۔ آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، ابا یہ کیا کرو، ابا یہ کیا کرو، ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ چپ ہو جاؤ۔ باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو، ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا، ٹنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی، تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا، اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا، سمجھتے ہو؟ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے، اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے، لوگ جو اس سے دشمن ہیں وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے، سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے۔ بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، مجھے یوں نہ کر دیا جائے، مجھے یوں نہ، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھئی دیوار کو بڑھا دو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے، جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا، اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا۔ پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے، انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا، وہی فتنہ ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا، اب صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو، انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا، انہوں نے گرا دیا، پھر کوئی بڑھا رہا ہے کوئی گرا رہا ہے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں، حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے، لیکن نہیں،
امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے، یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں، کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو، اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے، جا کے ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے، لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں، حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو، عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، مصلحتاً، بزدلی کی بیس پہ نہیں، واقعی مصلحت ہو، لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات، مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے، لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے، مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا، ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے، اصل میں جو ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا، وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق، آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے، تکبر میں انسان اکڑتا ہے، استغنا میں بھی اکڑتا ہے، لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے، تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع، ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے، بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی، احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے، زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی کمبخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے، تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی میں تواضع کسے کہتے ہیں، احساس کمتری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، استغنا کسے کہتے ہیں، مصلحت اور بزدلی، یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے، شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اترا نہیں رہا ہوتا، وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے، لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے، فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں، تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا، وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ہے ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں، بھائی میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ خوبی، مجھے اللہ نے یہ دیا، تو وہ سمجھتے ہیں شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے، ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں، ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں. ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا، پھر دوبارہ آ رہا ہوں واپس، زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے یہ. تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط، ایک چیز صحیح. تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں، صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہے ہیں 99 صحیح، ایک غلط. تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا، چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال، گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے، ایسا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا، اللہ نے کہا نہیں، زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں ہیں، چل بھائی جا جنت میں، ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی، اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا، اسے کہاں جانا چاہیے؟ میں منہ سے یعنی بولنے چاہیے نا، 51 نیکیاں اور 49 گناہ، کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہے؟ کم ہے. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے، ایک غلط کر رہا ہے، اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا، سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99
نیکیاں لایا ہو ایک گناہ، اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہے؟ کم ہے۔ لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں، نہ نہ نہ۔ اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، چاہے ایک ہی نیکی ہو، بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی، اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، پلڑے پر ہوگا، سمجھتے ہو؟ پلڑے پر ہوگا حساب کتاب۔ اب اس میں مبہم رکھ دیا بھائی، ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے، وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم، اور ایک نیکی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم۔ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط، نہ نہ نہ، دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے۔ اگر 99 صحیح ہیں ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے، تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی۔ تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہنا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی دیکھو ہوا کیا ہے، میں امریکہ سے آ رہا تھا نا، تو ہمارے ساتھ تھے ایک دوست میرے، میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں، خاندانی روزہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے ہیں کراچی کی طرف، تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں، دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے۔ میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم، ثواب پورا ملے گا، گارنٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا۔ ابے سورج کی کیا ہو گیا، سورج ادھر کو جا رہا ہے آپ ادھر کو جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی، ظہر بھی جلدی، عصر بھی جلدی، مغرب بھی جلدی۔ تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی؟ اب جب ہم شکاگو سے اڑے وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے، 5 بجے صبح صادق تھی، ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے، یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا، تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں، ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں، امریکہ میں ہی ہیں، گھڑی امریکہ کے حساب سے۔ رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی، صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا۔ رات کو تو سونا ہی تھا، جہاز میں تھوڑا اونگ ہی رہا ہوتا ہے نا آدمی۔ میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے، تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے۔ تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، گھڑی ہم نے چینج نہیں کی، ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا، یہ روزہ کیا؟ پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا، ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی؟ تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا، یہ کون سا روزہ ہوا؟ تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر؟ یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی ہیں، ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں، ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہیں۔ تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے، چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر، تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی؟ وہ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا۔ ایک صاحب کیا ہوا، یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں۔ اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں، گناہ کیا انہوں نے۔ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار۔ کتنے؟ علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو، جون میں رکھنے کی بولو۔ اب کوئی فنٹر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا، ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو، اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے، ناروے چلے جاؤ سردیوں میں، وہاں روزہ رکھو، ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے، کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا، تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے، یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے۔ نہیں آ رہی بات؟ تو شرعی قاعدہ ہے بھائی، صبح صادق ہونی چاہیے، غروب آفتاب ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا، 3 گھنٹے کا، تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ میاں کا۔ اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے، 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ؟ ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا ہماری، نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی، ناروے نہیں کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو، کوئی سستا ملک ہو، ناروے تو بہت مہنگا ہے،
اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے روک رکھتے ہیں نا, 2 2 3 3 4 4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ بے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو. نہ 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 نہ, جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ. اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2 3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیند ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے, رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں. سردیوں کے روزے تمہارے 4 4 5 5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو. سمجھ رہے ہو؟ تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں, ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا. بھائی وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹیٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. کام اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ جس کو فطرت سلیمہ اچھا قرار دے. آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو سب اس کو اپریشیٹ کریں گے, ماشاءاللہ بہت اچھا. حق دبائیں گے, سب برا بلا کہتے ہیں. انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. سخاوت انسانی فطرت کو اچھی لگتی ہے, بخل اور کنجوسی انسانی فطرت کو بری لگتی ہے, بشرطے کہ فطرت ہی خراب نہ ہو گئی ہو. کسی کی نیچر ہی خراب ہو گئی ہے تو اسے تو کنجوس آدمی بہت اچھا لگتا ہے اور سخی اسے بے وقوف لگتا ہے. اسے سخی لگے گا بے وقوف, اور کنجوس لگے گا اپنے جیسا ہے نا. جیسے چائنیز کو کتا کھانے والا اچھا لگتا ہے, جو کتا نہیں کھاتا انہیں وہ کتا لگتا ہے. تو وہ فطرت چینج ہو گئی ہے. جھوٹ, انسانی فطرت جھوٹ کو قبول نہیں کرتی, برا دیکھو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شرما رہے ہوتے ہیں, انہیں احساس ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں. یہ فطرت ہے, فطرت انکار کرتی ہے انسان کی, غلط ہے یہ. لیکن ایک وقت آتا ہے جھوٹ بول بول کے انسان جھوٹ سے محبت اور سچ سے نفرت, اسے جھوٹے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں, وہ سچوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے بتایا کہ کھاؤ بھی اچھا اور کرو بھی اچھا, یعنی عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے, گندا عمل نہیں ہونا. زنا گندا عمل ہے, جھوٹ گندا عمل ہے, چوری گندا عمل ہے, ڈکیتی گندا عمل ہے, رشوت گندا عمل ہے. 2 نمبریاں بھی. ایک صاحب نے کال کی, تاجر, کوئی آج کل کوئی تاجر مفتیوں سے مسئلہ پوچھے سمجھ لو بہت نیک ہے, کیونکہ تجارت میں لوگ علماء سے نہیں پوچھتے. نماز روزے کے مسائل تو پوچھیں گے, تجارت میں کہتے ہیں ان مولویوں کو ایک طرف رکھو, یہ کم بخت پیسے کمانے نہیں دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک تاجر نے فون کیا کہ ہم بولیاں لگتی ہیں نا, تو کوئی بھی مارکیٹ میں جب کوئی چیز کوئی کمپنی سیل کرتی ہے تو بولی لگاتی ہے, یعنی وہ نیلام کرتی ہے اس چیز کو, بھئی کون کتنے میں خریدے گا. تو ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ تو جو ہے اتنی قیمت لگانا اور میں اس سے کم لگاؤں گا, تاکہ وہ میرے سے مجھے بیچنے کے بجائے آپ کو بیچ دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی پہلے سے مکمکا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خریدار کہ میں اس چیز کی قیمت کم لگاؤں گا تاکہ مجھے نہ بیچے اور وہ آپ کو بیچنے پر مجبور ہو جائے. اس کا میں آپ سے کمیشن لوں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 10 آدمی پہنچے, ایک چیز نیلام ہو رہی ہے اسے خریدنے کے لیے, یہ کم قیمت لگا رہے ہیں,
کیونکہ ان کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے، بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کٹے نا اور ہم اس کے حق میں کیا ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں، اس کا کمیشن لوں گا میں اس سے۔ شرعن جائز ہے یہ؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ کس بات کا کمیشن لے رہا بھائی؟ تو کوئی تو ہی نہیں بنتا اس کمیشن کا، اس کی چیز ہے، وہ آگے جتنے میں فروخت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بولی میں شریک ہوتے ہیں، آپ کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا، بس ریٹ کو ایک حد تک لانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں بیچنے والے کو۔ آپ جب ریٹ لگا رہے ہیں یہ چیز میں 1000 کی لوں گا، آپ کا ارادہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے کہ 1000 میں واقعی ایگری ہے لینے کے لیے، آپ کا مقصد ہوتا ہے کم ریٹ تاکہ زیادہ والے کو بیچ دے وہ، تو یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ دھوکہ ماشاءاللہ پبلک بولو نا بھائی دے رہی۔ تو کہنے لگے اس کا تو فائدہ بائر کو جا رہا ہے، جو بیچنے والا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بائر بیچنے والے کو کہتے ہیں، خریدنے والے کو کہتے ہیں؟ بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ میں نے وہ پچھلی دفعہ انگلش میں بولا نا، آئی ہیو ہیڈ اے کار فار 10 years اور آئی ہیو اے کار فار 10 years میں فرق ہے۔ تو واقعی فرق ہے، کسی انگریزی دان سے پوچھو جا کے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ فور پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ فور ہی استعمال ہوگا، تو میں فور یا سینس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو مجھے بھی پتا ہے سینس کہاں استعمال ہوتا ہے، فور کہاں استعمال ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کار 10 سال سے ہے، اس کے لیے آئی ہیو اے کار فار 10 years کا جملہ غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرا جو فوکس کر رہا ہوں میں ہیو ہیڈ اور ہیو، یہ ہیو کے استعمال کو میں یہ مقصد کوئی شعبہ مجھے تو فارغ آدمی ہوں انگلش میں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھی کیا ہیں، فارغ ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اور سسٹم کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے، سسٹم بیڑا غرق کر رہا ہے، تعلیم ہے ہی نہیں، تو وہ فور پہ لوگ زور دے رہے ہیں، فور کے بجائے فور ہی آئے گا، سینس نہیں آئے گا۔ وہ تو مجھے پتا ہے سینس اور فور میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹینسز کا استعمال نہیں آتا بہت سے لوگوں کو، آپ کو آتا ہے، جو بیان سن رہے ہیں ان کو آتا ہے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو بیچنے والا ہے نا، بیچنے والا، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پھر فائدہ لے جائے گا، اس کو کیا ہو جائے گا فائدہ، وہ تو پھر اپنی منہ مانگی قیمت پہ چیز بیچے گا۔ اس کو ہم منہ مانگی قیمت پہ بیچنے سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو بھائی اس کا حق ہے کہ وہ اپنی چیز منہ مانگی قیمت پہ بیچے، یا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس سے یہ رائٹ چھینے؟ بھائی ظلم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ چیز مہنگی بیچ رہا ہے، ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو حق دیا ہے آپ اسے وہ حق استعمال کرنے کا موقع نہ دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری پگڑی ہے، میں اگر اس کی قیمت 1 کروڑ روپے لگا دوں کہ میں 1 کروڑ میں بیچوں گا، تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو نا بھائی، کوئی ظلم نہیں۔ آپ نہ خریدو، آپ کیوں بے وقوف ہو کے 1 کروڑ کی پگڑی خرید رہے ہوں؟ پہاڑ وہ ادھر جاؤ، ادھر سوراب گوڈ میں جاؤ، آپ کو یہ مل جائے گی 1500-2000 روپے کی۔ ہاں میں اگر دھوکہ دوں، میں کہوں یہ قائد اعظم کے زمانے کی پگڑی ہے اور قائد اعظم نے بھی اس کو اپنے سر پہ ایک دفعہ باندھا تھا، یا علامہ اقبال نے مجھے گفٹ میں دی ہے، یہ کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی نے دیوار بنائی ملتان میں نا، بہت بڑی دیوار بنائی، ٹکٹ لگا دیا اس کو دیکھنے پر پیسے کمانے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو کیوں کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا؟ اس نے کہا یہ میں یہ ثابت کروں گا یہ بہت قدیم دیوار ہے، بہت قدیم دیوار ہے۔ تو وہ جو آثار قدیمہ کی وجہ سے لوگ دیکھنے آئیں گے۔ اس نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا قدیم دیوار ہے؟ اس نے کہا پتہ چل جائے گا۔ تو اگلے دن وہ آیا، دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، دیوار پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یعنی وہ اشتہار لگا دیا کہ جیسے لوگ سمجھیں یہ اس زمانے کا لگا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، باتوں کو گھما رہا ہے، لفاظی کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے بھائی، یہ دھوکہ جائز نہیں ہے۔ یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی لوگوں کو شدید ضرورت ہے اور آپ نے ریٹ اتنے بڑھا دیا کہ اب لوگوں کی دسترس سے باہر نکل گئی، آٹا آپ نے ذخیرہ کر کے اس کے ریٹ بڑھا دیے، ظاہر ہے روٹی تو سب کو چاہیے نا، اور سب پوری مارکیٹ سے آپ نے آٹا اٹھا کے اسٹاک کر لیا، اب آپ اپنے منہ مانگے ریٹ پر بیچ رہے ہیں، تو
اتنے ریٹ بڑھا دیے کہ غریب آدمی کی دسترس سے آٹا نکل گیا. یہ ناجائز ہے کیونکہ بھائی یہ تو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. پگڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, پلاٹ لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. گاڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. گاڑی کے ریٹ اوپر جائیں گے نیچے آئیں گے سب کچھ ہوگا. ہاں کبھی ایسا ہو کہ ساری گاڑیاں کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے, جو ایسے ہوتا نہیں ہے, پھر یہ کہیں گے کہ بھائی اب یہ ضرورت بن چکی ہے. تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ظلم کہا ہو وہ ظلم ہے. آپ کسی کو اس کا جائز حق استعمال نہیں کرنے دیتے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا. تو میں نہیں بیچ رہا اپنی پگڑی 1 کروڑ روپے میں, آپ بے فکر رہیں. آپ پریشان ہو گئے یار 1 کروڑ میں ہم کیوں خریدیں, تو نہیں خریدیں آپ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ خریدیں گے تو میں 1 کروڑ روپے لے کے آپ کو بیچ تو دوں گا, لیکن عجائب گھر میں آپ کو رکھوا دوں گا میں کہ بھئی یہ آدمی ہے جس نے 1500 روپے کی پگڑی کتنے میں خریدی ہے؟ 1 کروڑ میں. تو اب اگر میں ایک چیز مہنگی کر کے بیچنا چاہتا ہوں اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے تو ظالم کون ہوگا؟ وہ رکاوٹ ڈالنے والے. ہر شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تجارت کے ایسے بہترین اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں قرآن نے اور حدیث میں, کہ اگر آج دنیا ان اصولوں کو فالو کر کے ملک میں قانون نافذ کر دے, ہر چیز بہت سستی ہو جائے. حکومت چیزوں پہ کنٹرول کرتی ہے قیمتوں پہ مصنوعی طریقے سے, اور آپ کو پتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ایک غلط لا بنتا ہے تو اس غلط کو کے نقصانات سے بچنے کے لیے 10 اور غلط لا بنانے پڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو تجارت پر انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے, اور ابھی میں عنقریب تجارت پہ بزنس پہ ایک ورک شاپ بھی کروانے والا ہوں. آپ لوگوں کو اس میں شرکت بولو بھائی کرنی پڑے گی. اس میں تجارت کی اہمیت کیا ہے اسلام میں, بزنس, جائز بزنس کسے کہتے ہیں, ناجائز. کیونکہ لوگ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں نا, لوگوں کو بزنس میں حلال و حرام کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. تو اس میں آپ کو انشاءاللہ اتنا بنا دیں گے, اتنا علم دے دیں گے کہ موٹے موٹے مسائل میں آپ کو علماء سے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اس میں اسلام کے بزنس کے بیسک اصول کیا ہیں, ان کو آپ جب بین الاقوامی قوانین سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی اسلام کا پلڑا بولو بھائی بھاری ہے. ورکشاپ انشاءاللہ شروع ہوگی اور اس کے پیسے بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ فری پھوکٹ میں بولو نا, کیونکہ لنگر تھوڑی تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ. لنگر تھوڑی ہے کہ وہ آؤ بیٹھو اور یہ شاپر میں بریانی ڈال کے ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی ورکشاپ کے پیسے رکھ لیے جائے نا, اتنے گندے گندے کمنٹس آتے ہیں لوگوں کے. لیں گے طبیعت سے پیسے لیں گے انشاءاللہ آپ سے, بے فکر رہیں. لینے کے بعد غریب کو کھلا دیں یا کسی بیوہ کو کھلا دیں. وہ جیسے ابھی چھوڑیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میں, وہ ہماری مرضی, یا خود کھا جائیں ہماری مرضی ہے. وہ جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں ہے, بڑھ میں جائے. کیا خیال ہے؟ اس قسم کی جو ورک شاپس ہیں نا, ان میں پیسے لینا تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ انتہائی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ابھی دیکھو رفیع بھائی نے رشتوں کا کام شروع کیا فری پھوکٹ میں. کتنے رجسٹر جمع ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 550. سارا دن لڑکے لڑکیاں دائیں سے بائیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اس کو ادھر لگا دو, اس کو یہ والا ادھر پارسل کر دو, یہ ادھر مناسب رہے گی, اس کو ادھر پارسل کر دو, یہ والا نہیں, یہ ادھر کے لیے اچھا نہیں لگ رہا. تو 550 میں میرا خیال ہے 300 غیر سنجیدہ ہوں گے جنہوں نے ویسے ہی فون کر کے نام لکھوا دیا کہ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ. اب وہ ان کو بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے مناسب نہیں, یہ نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی. انہوں نے نام لکھوایا اس لیے کہ کوئی حور پری آ گئی, اتفاق سے تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹائم ویسٹ, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو تبلیغ والے اگر فری پھوکٹ میں لے کے جاتے ہیں آپ کو اور کہتے ہیں ہم کھلائیں گے, ہم پلائیں گے, تو سب یہاں سے 4 مہینے کے لیے پوری مسجد تشکیل کراتی کہ نہیں کراتی کہ یار لنگر بھی مل رہا ہے 4 مہینے کے لیے اور تفریح فری پھوکٹ کی ہو رہی ہے. بھائی گھومنے پھرنے تو چلے جائیں گے نا, دنیا تو گھوم لے گا انسان. تو تبلیغ والوں نے رکھا بھائی جتنا خرچہ آئے گا پیسہ آپ کو خود دینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا.
کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی انہوں نے ایسا ادارہ نہیں بنایا کہ جو لوگ تبلیغ میں جائیں گے تو ان میں جو غریب ہیں ان کے ساتھ تبلیغ والے تعاون کریں. نہ ادھار لے کے جاؤ پیسہ. وہ ایسے کلیکشن نہیں کرتے, وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جماعت میں جب نکلے تو امیر صاحب کے پاس پیسے پہلے جمع کرا دو. ادھار کا نہیں رکھتے وہ لوگ. تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مخلص لوگ جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بے فکر رہے, اتنی زیادہ فیس نہیں ہوگی کہ آپ کوئی ہم اس کو بزنس ہی کا وہ بنا دیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس زمانے میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. دنیا میں وہ شخص غلام تھا, غلام ہے, غلام رہے گا, جو ہر وقت کیا بولوں کہ میں پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا بعض دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے بعض دفعہ, تو بس سمجھیں کہ اٹھائی گیری ہے. ہر وقت باس کی مکھن, اور جناب وہ ہر وقت جو آفسوں کا دفتروں کا ماحول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے, سوچ ہی نہیں بڑھتی انسان کی. ہمارے نبی نے تجارت کی. حضرت عثمان کیا تھے؟ بولو بھائی, تاجر تھے. جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم میں ہیں سب کے سب تاجر تھے. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان, ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو, وہ پیسہ کہیں اور لگا لو, تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا, مفتی صاحب کے بیانات سن کے, تو کرایہ دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرایہ دار جا کے رہے گا. بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے, دنیا ہے گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, کیا اپنا ذاتی گھر, کرائے پہ رہو. تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے, تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا. تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ, مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا, یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ, یہ والا نہیں سنا. اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے, تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے, یہ والا نہیں سنا. کئی لوگ ایسے ہیں نوجوانوں نے خون پیا ہوا گھر جا کے ابا کا شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ابا کہہ رہے کہ ابا تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے, بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہا ہے, پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا, میں کوئی کولوں گا بیل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان. ہاں ذاتی مکان جو ہے نا, تو بھائی میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ, پیسے جوڑ کے نہ بناؤ. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1, خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو, پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی, کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے, فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا, یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر, تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی, یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا, وہی چھت ہوتی ہے, وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا, تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کمبخت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے, ارننگ ہے, کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں, گھر ہیں, سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے,
میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. تو بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا, ڈاکٹروں سے پوچھے, پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, سمجھ رہے ہیں. ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا, سلپ نیند کتنی ضروری ہے, کیسے ضروری ہے, اس پر یو کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا رپلائی آیا, اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے, سمجھ رہے ہیں. جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوا, اپریشیٹ کیا انہوں نے, خاندانی. تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام, کاجو, پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے, یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں. وہ تو پھر کچھ بھی کھاؤ گے, زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی, اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے, برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے, سمجھ رہے ہو, کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا, دماغ. بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں, آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائے. یہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے, کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں, کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے, باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے, کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں, آلو ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی, خوراک اچھی ہونی چاہیے, ٹائٹ ہونی چاہیے, اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر, بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے, اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. کرو, ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے, اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے, خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے, آٹومیٹک. خود کس پہ ہیں, خود مینول. شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے, ڈاکٹر نے کہا ابھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے. تو گاڑی مینول ہو, خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے, ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی. زور سے بولیں, زور سے. بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی, شوگر لیول خود ہی
कंट्रोल होता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी खुद ही, देखो जवान आदमी गंद भला भी खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर भी कंट्रोल में रहता है ना, बॉडी खुद ही उसको सेटिंग पे लाती है। मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है, अंदर का जो सिस्टम है कि वो फैट को पैदा होने ही नहीं देता। तो गाड़ियां पे ज्यादा जोर है कि यार मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, और अपनी बॉडी को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत है। देखने में तो लग रहा है दुनिया की, लेकिन हकीकत में दुनिया की मोहब्बत है ये। तो अपनी बॉडी पहले किस पे रखो भाई, जो अल्लाह का ने बनाया हुआ सिस्टम है। तो पहले ठेकेदार को ठेका दो, बोलो भाई ये जो 5.5-6 फुट का इंसान है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन का, बच्चों पे भी कंस्ट्रक्शन किया, उनकी तो ग्रोथ हो रही है ना, बच्चों को भी कमबख्तों को गंद बला खिलाया जा रहा है, बस जाती घर है। ये किसका घर है बेटा? अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम किराए के घर में नहीं, अपनी जमीन, अपनी छत अपनी ही होती है। अपनी छत सिर्फ कब्र की होगी, याद रखो, वहां से कोई नहीं निकालेगा आपको, बाकी ये आपकी अपनी नहीं है। इतना पंखों से दीवारों से दिल मत लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप कह सकते हैं बॉडी भी तो खत्म हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी यकीनन, लेकिन बॉडी अगर अच्छी होगी तो खत्म होते होते ऐसे कारनामे करके जाएगी कि इसका सवाब इसको कब्र में मिलेगा। जाती मकान का कोई सवाब कब्र में नहीं मिलता। इस गुनाह पर कोई भी देखा कि आपके फरिश्ते आपका कोई एक गुनाह माफ कर दें कि जाती घर में रहता था, किराए के घर में आपके जाती फरिश्ते के चल नमाज माफ कर दी मैंने तेरी, ठीक है, जाती घर में रहता था। तो सबसे पहले किसको फोकस करना है? आज मुहर्रम पे बयान करना था, इधर आगे आखिर में इंशाल्लाह आ रहे हैं मुहर्रम पे। ये भी तो जरूरी चीजें हैं भाई, जो अमल तो करो ना पहले, जो अल्लाह ने उसके रसूल की हकामात है उनको तो फोकस करो। तो सबसे पहले किस चीज को फोकस करना है? बोलो ना, खुराक। बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, इससे जान आएगी, ताकत आएगी, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, ठीक ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गंदा वाला और, देखो डॉक्टरों की जबान अपनी होती है ना, वो तो कोलेस्ट्रॉल की किस्म, हम लोग ने उसको आसान किया, अच्छा वाला गंदा वाला। कभी कोलेस्ट्रॉल चेक हो ना, डॉक्टर रिपोर्ट देखे किसी मरीज की, तो भाई ये वाला आपका बढ़ा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ डॉक्टर साहब हमें देसी जबान में बताओ, अच्छा वाला बढ़ा हुआ है कि गंदा वाला बढ़ा हुआ है, हमें देसी जबान में बताओ भाई। तो दूसरी चीज जिसको फोकस करना है बहुत ज्यादा, सवारी। किसको? बोलो ना भाई, सवारी। क्योंकि W11 में लटक के जाना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है W11 गरीबों के लिए। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप ऑफिस आने जाने का, मदरसे आने जाने का, या कहीं भी काम है उसका टाइम बचाओ भाई। ये कितना वक्त बसों में बर्बाद हो रहा है। पैसे नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया तो जाती मकान के बजाय सबसे पहले फोकस करो जाती गाड़ी को। बाइक अच्छी रखो, ज्यादा पैसे दे दिए तो गाड़ी अच्छी रखो। समझ रहे? मैंने अल्लाह का शुक्र है हमेशा खानदानी बाइकें इस्तेमाल की हैं, GTO 125, उसके बाद पहले होंडा 125 पे आया, क्योंकि इससे अच्छी बाइकें हमारे यहाँ वो फिर बहुत ही हैवी हो जाती हैं, उससे बेहतर फिर आदमी गाड़ी ले ले। उसके बाद फिर GTO 125 कावासाकी, नाम सुना होगा, आजकल मार्केट में है नहीं। क्योंकि मेरा लॉन्ग रूट था, मुझे बहुत दूर मदरसे जाना पड़ता था। मैंने कहा यार CD 70 में बैठे बैठे 70 किलोमीटर की मेरी ड्राइव थी रोज की, यानी घर से जामिया, जामिया से घर 35 किलोमीटर था, घर से जामिया। तो भाई उसमें आदमी जाए तो तमीज से यार, मजा तो आए जाने में। तो अच्छी बात, लोग मुझे देखते थे, ये इसको मौलवी के शौक देखो। मैंने कहा हम जिस मौलवी से बैठे हैं उसके शौक देखोगे तो ये शौक भूल जाओगे। क्योंकि हम जिस बुजुर्ग से बैठ थे उनका भी जाती घर नहीं था, गाड़ी उन्होंने कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। जाती घर बोलो भाई नहीं बना, किराए के घर में रहते थे। उन्होंने कहा पहले गाड़ी तो टाइट हो जाए। वो किससे खरीदी थी? कुवैत के शहजादे से। ऐसी गाड़ी के आदमी बैठे तो बोले यार इससे उतरो नहीं, बस चलो बस। आप इतनी महंगी ना खरीदें ठीक है। तो सवारी अच्छी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीजों में नहुसत है, यानी वो बुरी निकल आए तो जिंदगी बर्बाद। बीवी, घर और सवारी। घर में नहुसत का क्या मतलब ही बताता हूं। ये 3 चीजें खराब निकल आए ना तो आदमी की ऐसी की सवारी अच्छी नहीं है। आप ऑफिस जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए,
پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے ہیں بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے, بھائی ڈرائیور کی مرضی جوڑ سے گانے لگا دے. گانے سننا حرام ہے, ناجائز ہے, ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا. اور ایک درد سر, پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں, نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہیں قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناؤں میں. ایک ذہنی کوف 10 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے, ذاتی گھر ہے میرا. تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو, روز. تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی؟ اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے اچھی بیوی, اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار, بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, میرا اب گھر کو بیچو فوراً پہلی فرصت میں, کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا, بولتے کیوں نہیں, بہتر ہے. وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب, اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے کیا کر دے, وہ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں, بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں, جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی, بڑھاپے کی عمر 60 سال تھی, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی, اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا, مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا, بھائی 60 سال تک میں انتظار, بولو نا بھائی, نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے, ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے, اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا, وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا, انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی, میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی. میں نے کہا آپ کی مرضی, فری میں کراؤ, کمیشن لے کے کراؤ, میری بلا سے, یہ آپ جانو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1 لاکھ روپے لوں گا. ان کی مرضی, جیسے جو چاہے کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے, لڑکے والوں سے, کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے, لیکن اس کے میں کتنے لوں گا, 1 لاکھ. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی, ایسے ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدن ہے لاکھ روپے کما رہے ہیں ماہانہ, انہوں نے کہا 1 لاکھ ہم دینے کے لیے تیار, حالانکہ رشتہ بہت اچھا, ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر, جو کمبخت ابھی حصول کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے یار, کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے, یاد رکھو. ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. دنیا کا اصول ہے بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو, آپ کدو کھا لو. آپ بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی, کوئی بات نہیں, دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟
لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا, اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, کم عمر ہے, اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا, اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں, یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, دیکھیں ایکچولی تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کم بخت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے, تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے, تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان, اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی 1 لاکھ کے بجائے میں 2 لاکھ روپے دوں گا. آپ ایسے بولو, میں ایسے ہی بولتا ہوں, تبھی میری 3 ہوئی ہے الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ, انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس ڈبل کر دو, اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا, میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو, لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے, ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یار یہ تو رہنے دیں, ایسے ہی رہیں جیسے ہے نا. بس اس پہ خوش. ذاتی مکان, میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے, نہ ذاتی پراپرٹی ہے. بنا بھی سکتا ہوں, اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے کہ فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے, وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نحوست کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں. گھر میں, گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے, بے شک ہوادار نہیں ہے, دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے بھائی, کشادہ نہیں ہے. گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام, روشنی آتی ہو, یہ چیز, اور پڑوسی اچھے ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ کم بخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے, گھر مرغی کا ڈڑبا لگ رہا ہے, 80 گز کے گھر میں 12 بچوں کو ایک کمبل میں ٹھوسا ہوا ہے بھائی, لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے. سرجانی ٹاؤن میں میرا, بولو نا, ذاتی گھر ہے. تو پاگل پنے کی علامت ہے. اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا, کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ اینٹ آپ کی ذاتی ہو, اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا ہوا, یہ پنکھا, باڈی کہتی ہے پنکھے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, باڈی کو دھوپ چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو پتا ہے میری پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں, انوائرمنٹ پہ ان کی یعنی مہارت ہے, جو انوائرمنٹ پہ جو ہے نا PhD بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, اور انوائرمنٹ پہ ان کے بہت مقالے بھی ہیں کہ ماحول انسان کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, ایک میٹنگ تھی ان سے, انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی, اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتین نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی, میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی, زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی. تو آپ کا میں نے بیان سنا ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میڈیکلی 100% درست ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے, بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی, نیچرل ہے. تو لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے, اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو, یہ ماحول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو الو بنا دیا. تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری, روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر. اور آج کورڈ گھر بنائے جا رہے ہیں, AC میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے, بیڑا غرق ہو رہا ہے صحتوں کا. تو خیر, تو گھر میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے, بے شک کرائے کا ہو, کھڑکی کھولو تو ہوا آئے, سمجھ رہے ہو, روشنی آئے, اور کشادہ ہو, اسپیس ہو رہنے کے لیے. تو یہ پڑوسی اچھے ہوں, یعنی ماحول اچھا ہو ارد گرد کا. ایسا نہ ہو ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں, سارا دن وہ پڑوسی بھی کہ ابا چرس پیتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی بھی ہے, پتہ ہی نہیں ایک ہفتے سے کہاں ہے. ادھر والے جو پڑوسی ہیں ان کی بیگم ابھی تک واپس نہیں آئی. تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے بھائی؟ آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا. جب بچوں کو پتا چلے گا, آپ کی بیگم کو پتا چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, میں 3 دن میں آ جاؤں گی, ٹھیک ہے نا, میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب. نیک لوگوں میں رہنا چاہیے, اچھے لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سخی لوگوں میں رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے کام آ سکیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پیسہ خرچ کریں کھانے پہ,
अच्छी बीवी, और फिर जब अच्छी बीवी मिल जाए उसको रोकने के लिए भी उस पर पैसा खर्च करें। कंजूसी की वजह से अगर आपकी बीवी आपसे भाग गई तो ये आपका जाती घर, ये आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो अगर किराए पे रह ले लेकिन बेगम से कहें कि बेगम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी सवारी रखेंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने के लिए, फिर अगर पैसे बच गए जाती घर भी बना लेंगे। बेगम को ये बातें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे, रिलेशन क्या हो जाएगा? बोलो ना भाई। अच्छा, अगर जाती घर बना लिया, ना अच्छा खिला रहे हैं ना अच्छा पहना रहे हैं, तो वो 3-4 दिन तक तो उसको एहसास होगा मेरा जाती घर है, उसके बाद वो ये भूल जाएगी। ठीक है ना? फिर रोज रोज लड़ाइयाँ होंगी, गम्बत डबो के। मुफ्ती साहब का बयान सुन लिया, बट डबो के खाने का अपना मजा है। ठीक है ना? इसी पे टरखा रहा है, ना इलाज के पैसे होंगे ना तालीम के पैसे होंगे। तो 3 चीजों पे खूब पैसा खर्च करो, खुराक और शादी पे खर्च करो पैसा, और सवारी अच्छी होनी चाहिए, और घर अच्छा का मतलब बेशक किराए का हो मगर खुला हवादार। इसके बाद अगर आपकी बचत है तो भी मैं इससे पहले एक और चीज कहता हूं कि जाती घर बनाने के बजाय वो पैसे से प्रॉपर्टी खरीदो बेचने के लिए। समझ रहे हो? उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। बड़े बड़े ताजर हमने देखे किराए पे रहते हैं, जितना पैसा घर के में वो तिजारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे कहते हैं इससे डबल कर लो भाई, क्योंकि घरों की कीमतें इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती जितनी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो आपने जो डिफेंस में 1000 गज का बेहतरीन बंगला किराए पर लिया हुआ है, तो 2 बंगले रेंट पर ले लो आप, और इन्हें मिला के फुटबॉल का मैदान बना दो। एक मिसाल दे रहा हूं कि हकीकत ना समझे इसको, यानी उससे भी लग्जरी घर ले लो आप रेंट पर। समझ रहे हो? और जब कोई गुर्बत का ताना दे, हाय तुम तो सारी जिंदगी अपना प्लॉट नहीं बना, अपना मकान नहीं बना सके, लोग इस गुर्बत के ताने से भी डरते हैं, तुम तो रेंट पे रहते हो। आप बोलो मेरे बहरिया टाउन में 10 प्लॉट हैं, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, और तुमने चूंकि जाती बंगला खरीद लिया, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है प्रॉपर्टी बहुत है, आओ कभी दिखाऊंगा आपको, बताओ कितने पैसे चाहिए। क्योंकि जो तिजारत करता है ना, उसके माल में अल्लाह बरकत देते हैं। और अगर आप समझते हो उस वक्त आप कहते हो नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं, मुझे जाती घर चाहिए, तो जाती घर बना लो। क्या ख्याल है भाई? या इतना अल्लाह ने दिया कि प्रॉपर्टी का कारोबार भी चल रहा है और जाती घर भी, तो दोनों काम कर लो। इस स्टेज पे आके मैं लोगों को जाती घर से मना, बोलो ना, नहीं। तालीम भी अच्छी दे दी, खा भी अच्छा लिया, बुनियादी बेसिक तमाम जरूरतें पूरी हो गई, तो फिर चलो यार अपनी दीवार हो जाए तो बहुत अच्छा है, अपना पंखा अपनी दीवार, एक थोड़ी सी खुशी रहेगी, मेरा जाती घर है। लोग कहते हैं बच्चे, तो बच्चों का मसला नहीं होता, बच्चों का तो फौरन बिकता है सब प्रॉपर्टी, वो यानी जो जाती मकान है ना बिक जाता है, वो बच्चे नहीं रह सकते, शादियां होंगी उनके, वो इतने घर में कैसे सारे ठुसेंगे, तो सब अलग अलग होंगे, वो मकान बेच के, बल्कि फड्डे होंगे। तो वो प्रॉपर्टी को बेचना आसान होता है, मकान को बेचना मुश्किल। बच्चों को बोलो प्रॉपर्टी बनाती मैं मर रहा हूं, तो जिसको जो घर चाहिए होगा प्रॉपर्टी में से हिस्सा निकाल के सुरजानी टाउन में 80 गज का, समझ रहे, खरीद लेना। और चाहो तो उसी स्टाइल में जिंदगी गुजारना जैसे शाहाना मैंने जिंदगी गुजारी है। नहीं यार ये तो रहने दें, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें।